الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ جس طرح ہمارے ظاہری یا وراثت کے اعتبار سے جو والدین ہیں، اسی طرح اسلام نے ہمارے روحانی والدین کا بھی بیان کیا ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو کہ ہمارے روحانی والدین ہونے کا مرتبہ اور مقام رکھتی ہیں، اور روحانی والد کا مرتبہ کہ عام وراثت والے والدین سے کہیں زیادہ بلند ہوتا ہے، کہ اس سے قبل حقوق والدین یعنی والدین کی نافرمانی کے حرام ہونے اور ان کے حق میں نیکی کرنے کے جو احکام بیان ہوئے تھے وہ ہمارے عام زندگی کے والدین کے لیے تھے جن سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ جسمانی تربیت اور نشو و نما ان کے وجود کے سبب ہوئی، لیکن روحانی باپ اور روحانی والدین یعنی انسانوں کو ان کی غرض خلقت بتانے اور حقیقی کامیابی سے ہمکنار کرنے والی ہستیاں حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام ہیں۔ ہم سب روحانی اعتبار سے ان سے وابستہ ہیں اور ہر حال میں ان کے پیروکار ہیں۔ ان سے وابستگی ہی سے ہم جملہ مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ اور نیکیوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں، کہ ان میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پاک بھی شامل ہے، کہ جو کہ معصومین میں سے 14 معصومین میں سے ایک معصوم ہستی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ان کا بھی وہ تربیت میں، امت کی تربیت میں، امت کی روحانی تربیت میں وہی مقام و مرتبہ ہے جو باقی معصومین کا ہے، اور باقی معصومین میں سے سب سے بلند مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور اس کے بعد جناب علی علیہ السلام اور پھر باقی معصومین علیہم السلام آتے ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انا و علی، میں اور علی، ابوا ہذہ الامہ، اس امت کے دو باپ ہیں، کہ میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں۔ یہ روحانی باپ ہونے کا مقام ہے، کا مرتبہ ہے، اور روحانی باپ کی شرافت و اہمیت جسمانی باپ کی نسبت اس قدر زیادہ ہے کہ جس طرح مثال کے طور پہ کہ بدن اور روح کی نسبت اگر لیں، کہ اگر روح انسان کے بدن میں موجود ہے تو وہ زندہ انسان ہے، اور اگر اس کی روح پرواز کر گئی تو وہ مردہ لکڑی کی مانند کہ یا کسی بھی بے جان چیز کی مانند دنیاوی جسم کے طور پہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو روحانی باپ، روحانی جو والدین ہیں، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، کیونکہ ہدایت انہی کے ذریعے عطا ہوتی ہے، اور اس دنیا میں جتنی اچھائیاں ہیں وہ انہی کے توسل سے عطا ہوتی ہیں۔ جس طرح کہ بعض لوگ اپنے تجربات میں اور اپنے کشف و شہود میں جب ان ہستیوں سے توسل کرتے ہیں اور ان سے دعا مانگتے ہیں اور دعائیں ان کے توسل سے قبول ہوتی ہیں اور مریض ان کے توسل سے شفا پاتے ہیں اور لوگوں کی حاجات پوری ہوتی ہیں،
تو لوگ اپنی ذاتی زندگی میں ان روحانی والدین کے فیوز و برکات کو جو کہ اللہ کے عطا کردہ ہیں کو محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے توسل سے مطمئن پاتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح تمام والدین کی نافرمانی میں عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے، تو روحانی والدین کی نافرمانی کی سزا اس سے ہزاروں گنا زیادہ سخت ہے کہ روحانی والدین کیونکہ ان کا مرتبہ بہت بلند ہے تو ان کی نافرمانی کی سزا بھی زیادہ سخت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے پر جتنے ثواب کا وعدہ فرمایا اس سے ہزاروں درجے زیادہ روحانی باپ کے ساتھ روحانی والدین کے ساتھ احسان کرنے کا نیکی کرنے کا ثواب ہے، اور اسی طرح نافرمانی کرنے کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ مثلاً بہشت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے جو ان روحانی ہستیوں کی اطاعت سے انکار کر دے، کسی عمل کا قبول نہ کرنا، اگرچہ روزانہ رات بھر عبادت کرے، دن رات بھر عبادت کرے، صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھے، لیکن ان روحانی والدین کا نافرمان ہو تو اس کی یہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس قسم کا عذاب اہل بیت اطہار علیہم السلام کی ولایت ترک کرنے پر بھی ہے، چنانچہ آل محمد علیہم السلام حقیقی روحانی والدین ہیں۔ جتنی بھی آیات اور روایات والدین کی نافرمانی کے سلسلے میں ہم تک پہنچی ہیں انہیں صرف جسمانی والدین تک مخصوص کر دینا غلط ہوگا، کیونکہ تمام آیات قرآنی اور روایات اس سلسلے میں عمومی ہیں، یعنی جسمانی والدین کو بھی شامل ہیں اور روحانی والدین دونوں کو شامل ہیں کہ والدین کی نافرمانی سے مراد والدین جسمانی اور والدین روحانی دونوں شامل ہیں۔ اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ مثلاً قرآن کی مختلف آیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کو، ان کی شکر گزاری کو اپنی اطاعت اور شکر گزاری کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اللہ کے ساتھ جو اطاعت اور شکر گزاری ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولو الامر ان ائمہ معصومین کی اطاعت اور شکر گزاری ہے۔ تو یہاں پہ والدین سے مراد اس آیت میں انشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو، والدی کا اور اپنے والدین کا، لا تعبدو کسی کی عبادت نہ کرو، الا ایاہ سوائے میرے، وبالوالدین احسانا اور اپنے والدین سے احسان کرو۔ تو یہاں پہ پہلے نمبر پر جو والدین مراد ہیں وہ روحانی والدین ہیں، اور ان کے شکر اور احسان سے مراد ان کے احکام کی کہ اللہ کے وہ احکام جو وہ بیان کرتے ہیں ان کی اطاعت کرنا ہے کہ ان پہ عمل پیرا ہونے والا ہے۔ اسی طرح آیا انشکر لی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، کہ اس کے متعلق بہت سی روایتیں موجود ہیں کہ ایک روایت میں بیان فرمایا گیا ہے کہ یہاں پہ والدین سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اور حضرت علی علیہ السلام ہیں، یہاں جسمانی والدین مراد نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کے بعد افراد والدین میں سے بہترین، شریف ترین اور کامل ترین والدین کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اصول کافی میں صلہ رحم کے باب میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے
دو روایتیں نقل کی گئی ہیں۔ پہلی حدیث عمر بن یزید کا امام جعفر صادق علیہ السلام سے سورہ رعد کی 21ویں آیت کا ترجمہ دریافت کرنا ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہے یاسلون ما امر اللہ بہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں تعلقات قائم رکھنے کا حکم خدا نے جیسے دیا ہے، ان یوصلا و یخشون ربہم، اسے قائم رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، و یخافون سوء الحساب، اور قیامت کے دن سخت حساب سے ڈرتے ہیں۔ دوسری حدیث اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ آیت محمد و آل محمد علیہ السلام کے صلہ رحم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں مومنین کے قریبی رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ یعنی یہ جو صلہ رحم کا سورہ رعد کی آیت نمبر 21 میں حکم ہو رہا ہے کہ اس میں محمد و آل محمد مراد پہلے نمبر پر ہیں، اور مومنین کے قریبی رشتہ دار اس کے بعد میں ان کی مراد آتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا تجھے ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے کہ جو مذکورہ آیت کو فرد واحد کے لیے مخصوص جانے، بلکہ جب بھی سنے کہ فلاں آیت فلاں کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو اس کی مانند دوسرے افراد کے درمیان عمومیت قرار دینا چاہیے، کہ روحانی والدین کی نافرمانی سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے جن احکام الہی کے بجا لانے کا حکم دیا ہے ان کو ترک کر دینا، ان کی پیروی و اطاعت کی حدود سے نکل جانا، باہمی معنوی اتصال یعنی ان سے محبت کا توسل اور حقیقی رابطے کو منقطع یعنی ختم کرنا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم کو یہ برا نہیں لگے گا کہ ماں باپ کی ناراضگیوں کی بنا پر یہ کہیں کہ یہ میری اولاد نہیں ہے؟ حاضرین نے کہا ضرور ہمیں برا لگے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ روحانی ماں باپ تمہارے والدین سے افضل ہیں، لہذا انہیں اس بات کا موقع نہ دو کہ وہ تمہیں اپنا فرزند تسلیم کرنے سے انکار کر دیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روحانی والدین جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے جو فرزندان ہیں کہ ان سے اس طرح پیش نہ آئیں، آپ اس طرح کا موقع نہ دیں کہ وہ اس بات کا اعلان کر دیں کہ ہم اس شخص کو کہ اپنا وہ تسلیم ہی نہیں کرتے فرزند، یعنی ان کی اطاعت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اگر نہیں کی جائے گی تو والدین جو روحانی ہیں ان کی اطاعت سے انسان باہر نکل جائے گا اور ان کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اور روحانی والدین جو ہیں انہوں نے سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا ہے وہ تقوی کا حصول ہے، کہ تقوی کے معنی یہ ہیں کہ خداوند عالم نے انسان پر جن امور کو فرض کیا ہے انسان انہیں انجام دے، یعنی واجبات کو ادا کرے اور حرام چیزوں سے پرہیز کرے۔ یہ تقوی کا پہلا مرتبہ ہے۔ تقوی ایک ایسی صفت ہے کہ اگر کسی قوم یا کسی گھرانے یا کسی گروہ کے دل میں گھر کر لے تو اس صورت میں وہ قوم یا وہ گروہ یا وہ گھرانہ ایک مضبوط قلعے کی مانند ہو جاتی ہے، جس میں کوئی دشمن داخل نہیں ہو سکتا۔ کہ عام طور پر جب تقوی کا تصور ذہن میں آتا ہے تو ساتھ ساتھ
نماز، روزہ، عبادت، دعا وغیرہ کی تصویر بھی ابھر آتی ہے۔ صحیح ہے کہ یہ تمام امور تقوی کے دائرے میں آتے ہیں، لیکن انہی کو تقوی سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ تقوی یعنی اپنے امور کی حفاظت کرنا، یعنی اگر انسان کوئی بھی کام کر رہا ہو تو جانتا ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، یعنی اپنے کام کی اچھائی اور برائی سے واقف ہو کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے کیا یہ خدا کے نزدیک اچھا کام ہے یا یہ خدا کے نزدیک برا کام ہے۔ کیونکہ اگر وہ زندگی کو خدا کے احکام سے لاپرواہ ہو کے گزارے گا تو وہ متقیوں میں شامل نہیں ہوگا، وہ تقوی کے راستے پہ نہیں چل رہا ہوگا بلکہ اپنی مرضی کے راستے پہ چل رہا ہوگا۔ اگر کسی فعل کو انجام دے تو اپنے ارادے، فکر اور حسن انتخاب سے انجام دے، بالکل اس طرح جس طرح کوئی گھوڑ سوار گھوڑے پر سواری کرتے وقت اپنی منزل اور مقصد سے آگاہ ہوتا ہے۔ تقوی کیا ہے اور اس کو زندگی کے مختلف گوشوں میں کس طرح رچایا بسایا جا سکتا ہے۔ تقوی سے مراد یہ ہے کہ گناہ، خطا، صراط مستقیم سے انحراف، ہوا و ہوس سے اجتناب کیا جائے اور خدا کی طرف سے جو عائد شدہ احکام ہیں ان پر عمل پیرا رہا جائے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں اسی وقت کامیاب اور سرفراز ہوا جا سکتا ہے جب با تقوی زندگی گزاری جائے، یعنی تقوی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے۔ تقوی صرف نماز اور روزے اور دعا تک محدود نہیں ہے کہ تقوی ہر کامیابی کا راستہ اور ضمانت ہے، کہ تقوی فقط دین سے ہی مربوط نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ دینی تقوی واضح اور روشن مثال کے طور پہ ہے۔ اس بچے سے لے کر جو ابھی علم حاصل کر رہا ہے، اس خاتون تک جو گھر کے کام انجام دے رہی ہے، سبھی کو باتقوی ہونا چاہیے تاکہ سب راہ مستقیم پر اختیار کر سکیں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ ایک نوجوان اپنے آس پاس کے مخصوص ماحول اور معاشرے میں تقوی کے بغیر اپنے تحصیل علم کے ہدف تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس نوجوان کو چاہیے کہ غلطیوں اور ہوا و ہوس اور ان تمام سرگرمیوں سے اجتناب کرے جو اس کو اس کے ہدف تک پہنچنے سے روکتی ہوں۔ یہی اس کا تقوی ہے، یعنی ایک تو ہدف کا، مقصد کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے، دوسرا اس راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، جو اس راستے میں جو کج رویاں ہیں، جو انحرافات ہیں، کہ ان سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اسی طرح گمراہی میں ڈوبے ہوئے ایک عورت اور گھر کے باہر ایک مرد پر بھی یہی کلیہ اور یہی قانون جاری ہے کہ ایک مومن اگر چاہتا ہے کہ راہ خدا اور صراط مستقیم کا سفر طے کرے تو اس کے لیے لازم ہے کہ تقوی اختیار کرے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر وہ خوشنودی خدا اور نورانیت الہیہ سے مستفید ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ معنویت کے اعلیٰ مراحل بھی طے کر سکتا ہے، نیز دین خدائی کی سربراہی تک رسائی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ کہ متقین کی عاقبت کہ قرآن میں لفظ اتقو استعمال ہوا ہے، یعنی تقوی اختیار کرو۔ یہی وہ تقوی ہے جس کے ذریعے تمام امور تک دسترسی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر قرآن کریم اس مذکورہ حکم پر غور کیا جائے تو تمام عقلی دلیلیں اور براہین کو عام فہم زبان میں بیان کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ مسائل غیبی
اور ماورائے فطرت و طبیعت امور کو بھی عوام کے لیے واضح کیا جا سکتا ہے۔ تقوی کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یا معاشرہ اگر تقوی اختیار کر لے تو پھر جب میدان زندگی میں داخل ہو کر اس میدان میں آئے گا تو اس میدان کو سر کر لے گا، کیونکہ قرآن کا واضح فرمان ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ کہ انجام بخیر صرف متقین کے لیے ہے۔ اس عظیم تاریخی اور کائناتی سفر کا سر انجام متقین پر ہونے والا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں متقین سے متعلق ہیں۔ امام خمینی اگر متقی نہ ہوتے تو کسی بھی قیمت پر اپنی شخصیت کو ہزارہ دوسرے افراد کے لیے محور قرار نہیں دے سکتے تھے اور نہ ہی انقلاب لا سکتے تھے۔ یہ تقوی ہی تھا جس نے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید بنا دیا ہے کہ تقوی زندگی کے تمام شعبوں میں مؤثر ہے، کہ تقوی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ زندگی کے تمام شعبوں میں مؤثر ہوتا ہے، کہ قرآن مجید میں بارہا تقوی سے متعلق تذکرہ ہوا ہے۔ یہ سب اس لیے نہیں کہ انسان اس دنیا سے چلا جائے تو خداوند عالم اجر و ثواب عنایت کرے گا، بلکہ تقوی اسی دنیا کے لیے بھی نعمت شمار کیا گیا ہے۔ اگر ہماری موجودہ زندگی کا انجام بخیر و خوبی ہو گیا تو اس پر ہماری آخرت کا بھی انحصار ہے۔ تقوی کا نہ ہونا اس بات کا سبب بن جاتا ہے کہ انسان غفلت اور کوتاہی کا شکار ہو جائے، اور یہ غفلت و کوتاہی انسان کو اوندھے منہ زمین پر پٹخ دیتی ہے کہ تقوی کے ذریعے انسان صراط مستقیم پر باقی رہ سکتا ہے۔ کہ حضرت علی علیہ السلام کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اوصیکم عباد اللہ بتقوی، اے بندگان خدا میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، واغتنام طاعتہ، اور وصیت کرتا ہوں کہ اطاعت خدا کو غنیمت شمار کرو، مستطاعتم، جس حد تک کہ تمہارے اندر قدرت و توانائی ہو، فی ہذہ الایام الخالیہ الفانیہ، اس جلدی گزرنے والی فانی دنیا میں جتنا ممکن ہو اطاعت خدا کرو، وَإِعْدَادُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ الْجَلِيلِ یشفی بِهِ عَلَیکُمُ الْمَوْتِ، اور عمل صالح کے ذریعے ان تمام مشکلات تو مصائب کا سدباب کرو کہ جنہیں موت تمہارے اوپر طاری کر دے گی۔ موت کی سختیوں اور مشکلات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اولیاء خدا اور بزرگان دین موت سے مقابلے کے خوف سے لرزہ براندام ہو جاتے تھے۔ موت کے بعد عالم برزخ کے حوادث علماء اور اولیاء کہ جو کسی حد تک ان حوادث و مصائب کی سختیوں سے آشنا تھے ان کو لرزا کے رکھ دیتے تھے۔ ان مشکلات اور سختیوں سے مقابلے کی فقط ایک ہی راہ ہے اور وہ ہے امر صالح۔ وَأَمَرَكُمْ بِالرَّفْضِ لِهَٰذِهِ الدُّنْيَا التَّارِكَةِ لَكُمْ، فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس دنیا کی رنگینیاں اور آتی جاتی خوشیاں جو تمہیں ایک دن چھوڑ جائیں گی کو ابھی سے خیر آباد کہہ دو، حد سے زیادہ بڑھ کر مادیات دنیا کی طرف مت بھاگو، کیونکہ الزائلۃ عنکم، یہ سب چلی جانے والی ہیں، وَإِن لَمْ تَکُونُوا تُحِبُّونَ تَرَکَہَا، دران حالی کہ تم نہیں چاہتے کہ یہ مال اور عیش و عشرت تمہیں چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے، حالانکہ یہ ہو کر رہے گا۔
والمبیلۃ لاجسادکم، یہ دنیا تمہارے جسموں کو خاک میں ملا کر نیست و نابود کر دے گی۔ وَإِنْ أَجِبْتُمْ تَحْدِيثَهَا، اگرچہ تم یہی چاہتے ہو کہ دوبارہ زندہ ہو جائیں، فَإِنَّمَا مِثْلُكُمْ كَرَكَبِ سَلَكَ سَبِيلًا فَكَأَنَّهُمْ قَدْ قَطَعُوا وَأَفْضُوا إِلَىٰ عِلْمٍ فَكَأَنَّهُمْ قَدْ بَلَغُوهُ، تم ایک راستہ پر تیزی کے ساتھ آگے بڑھے جا رہے ہو کہ تمہیں دور کسی ایک نشانے تک پہنچنا ہے، لیکن تم اس نشانے کو ابھی واضح اور روشن طور پر نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب تم خواہ نخواہ اس تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ راستہ یہی فانی دنیا کا راستہ ہے، اور وہ نشانہ اور منزل وہی موت اور اجل ہے جس کو آنا ہی آنا ہے۔ فَلَا تَنَافَسُوا فِي عِزِّ الدُّنْيَا وَفَخْرِهَا، اس دنیا کی ظاہری عزت اور جاہ و جلال کے لیے ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور جھگڑا نہ کرو۔ وَلَا تَجْزَعُوا مِنْ ذَرَائِهَا وَبُؤُسِهَا، دنیا کی ان مختصر سی سختیوں اور پریشانیوں سے تھکان اور خستگی محسوس نہ کرو۔ فَإِنَّ عِزَّ الدُّنْيَا وَفَخْرُهَا إِلَىٰ انقطاع، دنیا کی عزت اور فخر و حشمت ختم ہو جانے والا ہے۔ وَإِنَّ زِینَتُهَا وَنَعِیمُهَا الْیَارْتَجَا، زیبائی و خوبصورتی اور یہ نعمتیں گزر جانے والی ہیں، یہ جوانی، حسن اور خوبصورتی بڑھاپے اور بدصورتی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ وَإِنْ ذَرَاهَا وَبُؤْسُهَا إِلَىٰ نَفَاذٍ، اور یہ سختیاں اور پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ وَكُلُّ مُدَّةٍ مِّنْهَا إِلَىٰ مُنْتَهَاهَا، اور اس کائنات کا یہ زمان و مکان روح بزوال اور ختم ہونے والا ہے۔ وَكُلُّ حَيٍّ فَانِيهَا إِلَىٰ بَلِي، تمام جانداران موت کی آغوش میں سو جانے والے ہیں۔ کہ یہ جملے اس ذات بابرکت کی زبان سے جاری ہوئے ہیں جس کا نام علی ہے۔ یہ وہی علی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کھیتی کرتے تھے اور کنویں کھودتے تھے۔ یہ جملے اس وقت کے ہیں جب آپ حکومت فرما رہے تھے، دنیا کے ایک بڑے حصے پر آپ کی حکومت تھی، آپ نے جنگیں بھی لڑی ہیں، صلح بھی کی ہے، سیاست بھی کی ہے، بیت المال بھی آپ کی نگرانی میں تقسیم ہوتا تھا، ان سب کے باوجود بھی آپ متقی تھے۔ لہذا تقویٰ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا سے قطع تعلق کر دیا جائے۔ تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو تمام دنیاوی اور مادی امور کا محور قرار نہ دے، اپنی خاطر اپنی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو صرف نہ کرے، اپنی زندگی کے لیے دنیا کو جہنم نہ بنائے، مال، عیش و عشرت اور آرام و سکون کے خاطر دوسرے ہزارہا افراد کی زندگیوں کا سودا نہ کرے۔ تقویٰ یعنی یہ کہ اپنی ذات سے صادر ہونے والے تمام امور پر سخت نظر رکھی جائے، کوئی بھی قدم اٹھایا جائے یا فیصلہ لیا جائے تو یہ خیال مد نظر رہے کہ کہیں اس سے خود یا دوسرے افراد یا معاشرے کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا ہے۔ کہ تقویٰ تمام برکات کا سرچشمہ ہے، کہ اگر کوئی فرد یا قوم باتقویٰ ہو جائے تو تمام خیر و برکات دنیا و آخرت اس فرد یا قوم کا حصہ اور خاصہ ہو جائیں گی۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔